الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام، آج ذوالقعدہ کی 26 تاریخ 1444 ہجری ہے اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے 16 جون 2023. آج کے جمعہ بیان کے اہم اقتباسات یہ ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور شعر ہے، تو ہی ناداں چن کلیوں پر قناعت کر گیا. پورے عالم کے پس منظر میں اور ہندوستان کے موجودہ حالات میں کرناٹک کے اندر جو حالات تھوڑے سے تبدیل ہوئے، مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا اور دور فاروقی کی یادگار تازہ ہو گئی. غلامیت کی ذہنیت میں رہتے رہتے انسان کی سوچ کا انداز بدل جاتا ہے. اسی لیے باطل طاقتیں اور قوتیں ذہنی اعتبار سے مرتد بناتی ہیں. وہ داڑھی والا بھی ہے، ٹوپی والا بھی ہے، نماز کا گٹا بھی ہے اور اس کی عورت پردہ بھی کرتی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے اور مسجد کی تعمیر بھی کرتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ مرتد کی زندگی گزارتا ہے. نمرود ہے، حامان ہے، شداد ہے، فرعون ہے. یہ سب سے پہلے ذہنی غلام بناتے ہیں، فکری اعتبار سے مرتد بناتے ہیں. اسی لیے ہندوستان کی آزادی کے بعد جب برطانیہ کے اندر گول میز کانفرنس ہوئی
بڑے بڑے جرنیل اور ان قوم انگریز قوم کے جو رؤسا تھے، انہوں نے دکھ کا اظہار کیا، ہندوستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور جو ہمارا ٹارگیٹ تھا مسلمانوں کو مرتد بنانے کا، وہ تعداد بھی پوری نہیں ہوئی۔ اس وقت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا میں جو طریقہ تعلیم عصری اسکول ہیں وہ لاڈ نکالے اور اس کے بنائے ہوئے اصولوں پر مبنی ہے۔ اس نے اس کانفرنس کے اندر یہی بات کہی، رہنے دو مسلمان، داڑھی رکھنے دو، نماز پڑھنے دو، لیکن اندرونی طور پر وہ اسلام سے دور ہو چکے ہوں گے۔ جہنم کے طبقات کے اندر سب سے بدترین جو طبقہ ہوگا، جس میں منافقوں کو ڈالا جائے گا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ بظاہر متقی، پرہیزگار، باشرہ، نمازی، روزے دار، صدقہ خیرات کرنے والے اور دینی اجتماعات کے اندر نعرے پکارنے والے، نعتیں پڑھنے والے، قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں۔ ان کی داڑھی اور ان کی پگڑی کی پیمائش پر اسلام کی صنعت دینے کے لیے شریعت تیار نہیں ہے۔ ان کے ختنوں کی سرٹیفکیٹ اور سرکاری کاغذات کے اندر مذہب کا، ریلیجن کا جو خاکہ ہے، وہاں مسلم لکھنے سے، مسلمان لکھنے سے یا مذہب کو اسلام لکھنے سے وہ مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اللہ تبارک تعالی حضرت اقدس مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غریب سے رحمت کرے، درجات بلند فرمائے۔ بہت سارے لوگ تقریر کا معیار یہ سمجھتے ہیں کہ شعلہ بیانی ہو، ہنسانا ہو، رولنا ہو اور ایک ناٹک کیا جاتا ہے۔ حضرت کی تقریر بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی تھی، اور ہندوستان کے اندر سب سے پہلے ہندوتوا کے جو قدم دھیرے دھیرے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے تھے، وندے ماترم والی بات آئی، حضرت نے صاف کہا ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں وہ بغیر علم کے رہ جائیں گی، جاہل رہ جائیں گی، لیکن یہ جو ارتداد کی لہر ہے اس سے بچنا عورتوں کو ضروری ہے اور مسلمانوں کو بھی ضروری ہے۔ جان چلی جائے گی، نسل انسانی کو اصلی تعلیم سے دور رکھا جائے گا، مگر مسلمان شرک نہیں کر سکتا۔ ایک وبا چل پڑی ہے، ڈاکٹر، انجینئر، لائر، وکیل، جج، پروفیسر، سائنسدان، ایسا معلوم ہوتا ہے ایک گھر کے 4 بچے ہیں، 3 بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، علوم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل ہیں۔ حضرت اقدس مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر اس طالب علم کے دل میں اور دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات آتی ہے کہ کاش میرا ابا مجھے بھی ڈاکٹر بنایا ہوتا، لائر بنایا ہوتا، حضرت نے کہا کہ تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔ اس نے کلام پاک کی توہین کی ہے۔ کمشنر، ہوم منسٹر سڑک پر پھرنے والے کانسٹیبل کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ کاش میں کانسٹیبل ہوتا تو اس نے اپنی قیمت کو نہیں پہچانا۔ انگریز
اور اس کی جو طرز تعلیم ہے وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں. ایک گھر کے 4 بچے ہیں، اس میں 3 بچے ہوشیار ہیں اور ایک بچہ عقلی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے کچھ معذور ہے. اس کو ڈاکٹر بناؤ، اس کو انجینئر بناؤ، اس کو کالج میں ڈالو، اس کو یونیورسٹی میں ڈالو، اور جو دماغی اعتبار سے کمزور ہے، معذور ہے، کہیں گے کہ اس کو مدرسے کے حوالے کر دو. مدارس عربیہ کے اندر بہت بڑی تعداد اسی قسم کے طلباء کی ہے. حضرت اقدس مولانا صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت پہلے مدرسوں سے شیخ الاسلام نکلا کرتے تھے، شیخ الہند نکلا کرتے تھے، مفسرین، محدثین اور فقہا نکلا کرتے تھے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحب ایک عرصہ ہو گیا کہ مدرسے کی جو گودیں ہیں اور مائیں ہیں وہ 5 ہو گئی ہیں. بہت لمبی مدت ہو گئی کسی شیخ الاسلام کو جنم لیے ہوئے اور شیخ الحدیث کو جنم لیے ہوئے. ایک شیخ الاسلام بر اعظم کہ انگریزی سلطوں کو للکارنے کے لیے کافی تھا، ایک شیخ الہند کافی تھا. اب سڑک ہر گلی میں، محلے میں مدارس عربیہ ہیں. پہلے شعبان، رجب کا مہینہ آتا، شعبان کا مہینہ آتا، مساجد کی کمیٹیاں آنکھیں اٹھا اٹھا کر دلی کی طرف، نارتھ انڈیا کی طرف دیکھتی کہ اب رمضان میں حافظ قرآن چاہیے. الحمدللہ کوئی محلہ ایسا ہوگا کرناٹک کا، بنگلور کا، کہ جہاں قیام و طعام کا مدرسہ نہ ہو اور الفاظ نہ نکلتے ہوں. جمعہ میں بیانات کے لیے مولوی نہیں ملا کرتے تھے، ریٹائرڈ وظیفہ یاب استاد جو اسکول کے اندر اردو پڑھایا کرتا تھا، پہلی کلاس میں، دوسری کلاس میں، وہ کچھ کتاب دیکھ کر پڑھ لیتا تھا، نہ اسے سمجھ میں آتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، نہ سننے والوں کو پتا چلتا کہ وہ کیا بولنا چاہ رہا ہے. آمین آمین کہہ کر جمعہ کا خطبہ بیان ختم ہو جاتا تھا. اب ایک مسجد کے لیے 4 امام ہیں، مقرر ہیں، خطیب ہیں، لیکن شیخ الہند کی للکار، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عدت، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا جمال، علاء الدین کا چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی شاید ملتا ہے. گھر کا واچ مین اگر نیند کر رہا ہو، غفلت میں ہو، چور اچکے ڈکیت تالا توڑ کر، شٹر توڑ کر، چھت کو توڑ کر، دیوار کو توڑ کر، نقب لگا کر چوری کرتے ہیں، ان کی تو وہ عادت ہے، وہ پیشہ ہے، وہ چوری کر رہے ہیں. لیکن پہرہ دار کہاں گیا؟ قصور پہرہ دار کا ہے. جتنی شدت کے ساتھ کفریہ، شرکیہ، غیر اسلامی رسومات مسلمانوں میں اب رائج ہیں، اس سے پہلے نہیں تھے. ایک فتنہ ختم ہونے نہیں پاتا، دوسرا فتنہ شروع ہو جاتا ہے. ادھر قادیانی سر اٹھاتا ہے، ادھر عیسائی سر اٹھاتا ہے، ادھر کفر کے نمائندے سر اٹھاتے ہیں. لاکھوں کروڑوں اربوں کا چندہ قوم دیتی ہے، ہمیں صحیح نماز ملے، ہمیں صحیح رہبری ملے. ایک شہر کے اندر مٹھی بھر علماء کو چھوڑ کر کمیٹیوں کی پوجا کرنے والے، چاپلوسی کرنے والے اور ہوائی فائرنگ کرنے والے بیانات کی وجہ سے آج تک
امت کے اندر جو بڑے بڑے مسائل ہیں، مثال کے طور پر مسجد میں استنجا خانہ وضو خانہ ہے، یہ کبھی مسافروں کے لیے رہا کرتا تھا، مقیم باشندہ محلے کا گھر میں وضو کرے گا، استنجا گھر میں کرے گا۔ اب اس کو احساس کر لیا ہے کہ ارکان صلاۃ کے اندر استنجے میں جا کر بیٹھنا ہے، بھلے سے امام کی 3 رکعت پوری ہو چکی ہو یا 4 رکعت سے وہ تشہد میں بیٹھا ہو۔ جمعے کے اندر جو پہلے آتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اونٹ کا ثواب، گائے کا ثواب، بکری کا ثواب، مرغی کا ثواب، انڈے کا ثواب، اور اس کے بعد دفتر بند ہو جاتا ہے۔ لیکن بیان کے بعد جو وقفہ دیا جاتا تھا پہلے، وہ مسافروں کو دیا جاتا تھا، تب بیچارے چل رہے تھے، معلوم نہیں تھا ٹائم، تو بیٹھ گئے اور بیان میں اگر وہ سنت پڑھنے لگے تو ڈسٹرب ہوگا، تو ان کو دینا شروع ہوا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ صاف پورے لوگ اسی وقت جو ہے سنت پڑھا کرتے ہیں۔ ایسی ہزاروں چیزیں۔ شہر کے ایک مفتی صاحب سے کہا کہ حضرت گنجائش نہیں ہے، ماٹی کیس میں گھر لینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت آپ کی زبان سے یہ بات؟ کہا کیا کروں، مجبوری ہے۔ میں نے کہا جائیے جھوپڑ پٹی کے اندر، ایکسٹینشن ایریا کے اندر کم قیمت پر، کم کرائے پر مکان ملتا ہے۔ تو ان کے اوپر راشا آ گیا، کام کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ 2 ہی تو گناہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، ایک اولیاء کرام علماء کی توہین اور دوسرے سود کا معاملہ۔ کہنے کا مطلب یہ کہ معاشرہ بگاڑ کی طرف اور ماحول سے اتنا متاثر ہو رہا ہے کہ مفتیوں میں بھی، علماء میں بھی وہ قرآن خوانی کے، وہ ٹیوشن کے کیٹیگری ہے، یہ کیٹیگری بھی کیٹیگری، وہ شیخ الحدیث بخاری شریف پڑھانے والے زمانے کے پریشر سے، دباؤ سے اتنا متاثر ہوئے، ان کا متقی پرہیزگار ہے۔ وہ ہوا چل رہی ہے گناہوں کی، رسوم کی، رواج کی، اور بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں۔ اگر یہ جمعہ کا جو پلیٹ فارم ہے صحیح طور سے استعمال ہوتا، اس پیٹ کے اندر میجسٹک میں جو مسلمان نمائندہ الیکشن میں کھڑا ہونے والا تھا، کروڑوں روپیہ اس نے خرچ کیا کہ اس کو ووٹ ملے، مرنے دو، وہ پیشاب کرے، پیلے پیشاب کرے، ڈوب کر مر جائے، ہمیں کیا لینا دینا؟ کانگریس آ گئی، مسلمانوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات دی، چاند کا گرہن لگتا تو کہاں جاتے آقا، سورج کا گرہن لگتا تو کہاں جاتے آقا، بارش نہیں پڑتی تو صحابہ کیا کرتے، کچھ سالی آ گئی تو صحابہ کس سے کیا شکایت کرتے۔ منبر شریف پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان دے رہے ہیں جمعہ کا، دیہاتی صحابی آئے اور عرض کیا کہ ہمارے کھیت مویشی تباہ برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی، اے اللہ اس علاقے کو سیراب کر دے۔ پھر 2-3 جمعہ کے بعد آئے، اب کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پانی گرا، اتنا پانی گرا کہ گھروں میں گھس جا رہا ہے، کھیت کھلیان بڑھ رہے ہیں پانی کی۔ آپ نے کہا اللہ سلامت والا معاملہ، ہر معاملے کے اندر چپل کا تسمہ ٹوٹ جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے؟ نمک کی گھر میں کمی ہوتی کہاں جاتے؟ ایسا ماحول بنا لیا گویا جیسے میں نے کہا نا کہ گویا قلعہ فتح ہو گیا۔ اب ویدھان سبھا پر کلمے کا جھنڈا لگے گا، اب کارپوریشن آفس کے اندر اور عدالتوں کے اندر فقہ حنفی اور بخاری کی روایتوں پر فیصلے ہوں گے۔
اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تو ہی ناداں چمکلیوں پر قناعت کر گیا، بے وقوف غلامی خون کے قطرے قطرے میں اتنی سرایت کر گئی، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جگہ کہا، زاہد کو سجدے کی جو اجازت کیا ملی؟ کسی نے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیجیے پلیٹ فارم کے اندر، ایئرپورٹ کے اندر، بس اڈے کے اندر یا ٹرین کے اندر، تو وہ یہ سمجھنے لگا کہ اسلام کا وہ ملک ہو گیا۔ اس قسم کی بات حضرت نے کہی ہے۔ اتنی احساس کم تری، علماء سے دوری، مساجد سے دوری، خانقاہوں سے دوری، تباہ برباد۔ یہ جو قربانی ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں نکلی، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے نکلی ہے موجودہ قربانی۔ نفس قربانی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے شروع ہو گئی، جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے اس قربا قربانا فتقبل من احدہما، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی حابیل اور قابیل، نفس قربانی تو اسی وقت سے چل پڑی، اور موجودہ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چل پڑی ہے۔ اور سنت ابیکم ابراہیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو آج اگر کوئی پوچھتا ہے کہ حضرت کئی بار ہمیں اللہ کے نام کا دیے، یہ بار کیا پیغمبر کا نام کا دیں گے؟ گزشتہ بار ہم نے باپ کے نام کا دیا، کیا ان سال ہم جو ہے ماں کا نام کا دیں؟ کتنے ہزار سال اس عبادت پر گزر چکے، آپ نہیں سننا چاہیں گے، آپ قریب ہونا نہیں چاہیں گے۔ قرآن کو کافروں نے نہیں دھتکارا، یہودیوں نے نہیں دھتکارا، عیسائیوں نے نہیں دھتکارا، امریکہ والوں نے نہیں دھتکارا، ظالم کتے، کیا امریکہ نے تجھے بلیٹ کا پیسہ دیا تھا کہ 7 لاکھ پیغمبروں کی سنت چہرے سے نکال کر نہار پیٹ بہانے کی نالی میں ڈالنے کے لیے؟ یہ گلی گلی یہ جانور کا جو مرڈر کرتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں قربانی؟ شریعت کا چشمہ لگا کر دیکھو، یہ مرڈر ہے۔ ایک چونٹی کو بلا وجہ مارنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ مچھر جو کاٹتا ہے، تکلیف دیتا ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دعوت برکاتہم سے کسی نے پوچھا، وہ الیکٹرک شارٹ والی جو گیس آتی ہے کیا اس سے مچھر مار سکتے ہیں؟ حضرت نے کہا آگ سے جلانا اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ کار ہے، اس کے اندر بھی آگ مائنس اور جو ہے پلس مل کر نیگیٹو پازیٹو مل کر چنگاری نکلتی ہے، یہ ناجائز ہے۔ اتنی دور کا خیال کیا کہ جانور اور موذی سانپ آ جائے، پہلے کہو کہ آپ اگر جن نہیں ہیں تو یہاں سے، جن ہے تو تشریف لے جائیں، سانپ ہے، بچھو ہے، مچھر ہے، جو حلال جانور ہے ان کو ذبح کرنے کے لیے احکامات ہیں، آداب ہیں کہ ان کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے۔ یہ ظالم کے بچے قربانی نہیں دیتے۔ دسمبر کے اندر جو 25 دسمبر کو تہوار کرسمس کا منایا جاتا ہے، تو وہ لوگ بہترین قسم کا چربی کا، رواس کا اور بہترین گوشت 100 روپے میں بکنے والا 400 روپے میں بکتا ہے، اور 300 400 میں بکنے والا 700 900 میں بکتا ہے۔ اگر اس کو اسلام سے محبت ہوتی، یہ ذلیل ساڑی نہیں رکھتا، عورت کو پردے میں نہیں رکھتا، فلم میں کام کرنے والی رنڈیوں کے کپڑے پہنا رکھا ہے، چھوٹی چھوٹی دودھ پیتی بچیوں کو ایسے کپڑے کہ جس سے اس کی شرمگاہ، اس کا سینہ، اس کو تک اس سے نہیں چھوڑا۔ کعبے کو کھا گیا یہ، گنبدوں کو کھا گیا یہ، قبرستانوں کو کھا گیا یہ۔ قبرستان کا سودا ان حرامزادوں نے کیا ہے، مساجد کے گنبد کا سودا اسے قربانی جا کتا کاٹ کر تندور میں بھون کر کھالے، شاید تو بچ جائے گا۔ ہندوستان کو ناپاک کرتے کرتے جب طبیعت آ گئی، اللہ کے حرم کو ناپاک کرنے جا رہا ہے۔ اگر کوئی سائنٹیفک ایسا آلہ، ایسا انسٹرومنٹ صحیح ترقی کر کوئی ایسی مشین بنائے، ایکس رے ٹیپ کی، الٹرا ساؤنڈ سسٹم کی، جو حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
حرام کے لقموں کے ساتھ، حرام کے احرام کے ساتھ یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، مساجد کا، مدارس کا، اوقاف کا، قبرستانوں کا مال کھا کر احرام پہن کر جاتا ہے. فرشتے کہتے ہیں سور کی نسل والے وہیں پر مر جاتا، مکان میں دفن ہو جاتا. اللہ کا تالا، اللہ کا مطاب، اللہ کا حکیم صفا مروا مزدلفہ منا عرفات ناپاک کرنے آ گیا. لا لبیک ولا سعدیک، تیری لبیک بھی قبول نہیں، تیری سعدیک بھی قبول نہیں. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ انہوں نے پابندی لگائی طواف اگر نیچے کرنا ہے مطاف کے اندر تو عمرہ والا ہی کرے گا، نفلی طواف کرنا ہے تو مسجد الحرام میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں چل نہیں سکتا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں شیر والے کو یا الیکٹرک گاڑی والے کو 120 ریال 150 ریال دے سکوں، تو میرے اوپر نفلی عمرہ تھوڑی نہ فرض ہے. میں کیسے کیا؟ احرام پہن کر چلے گئے، وہ تو اندر سے تو اسکیننگ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے تیر مار لیا. جہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے وہاں ایک گناہ بھی 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے. کیا اللہ کے حرم میں گئے نیکیاں کمانے؟ یہ حضرات بڑی دور کی سوچتے ہیں. حضرت امام سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسلمانوں کے لیے حرمین کے قیام میں جتنا اختصار رہے گا کم رہیں گے بہتر ہے. بہت دنوں تک یہ بات کاٹ رہی تھی. کون نہیں چاہتا اللہ کے کعبے کو دیکھنا؟ کون نہیں چاہتا حجر اسود کو بوسا دینا؟ کون نہیں چاہتا رکن یمانی کو اشارہ کرنا؟ کون نہیں چاہتا عمرے پر عمرہ کرنا؟ مرحوم ماں کے نام پر، باپ کے نام پر، اساتذہ کے نام پر، آقا کے نام پر، اہل بیت کے نام پر اور صحابہ عشر مبشرہ کے نام پر، ہمارے بڑوں کے نام پر کون نہیں چاہتا؟ لیکن جب ہمارے اوپر کوئی زبردستی نہیں تو پھر کیوں جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ نیل پالش لپسٹک لگا کر ریاض الجنہ میں کیا دھندا کرنے جا رہی ہے کتیا کی اولاد؟ سمجھ گئے؟ کافر پہلے مسجدوں کے آگے گزرتا چپل بغل میں مار لیا کرتا تھا، اس کے دل میں احترام تھا. ریاض الجنہ اللہ کے مطاف کے اندر زنا کی دعوت دینے والی یہ لڑکی بن کر سور کر ایسے کپڑہین کپڑے اور ایسے پتلے کپڑے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قاسیات عاریات، بہت ساری کپڑا پہننے والیاں ننگی ہوگی. یہی وہاں ملا تھا. کسی شراب خانے میں جا کر اپنے جسم کا سودا کر دیتی، کسی کلب میں جا کر، کسی رنڈی خانے میں جا کر اپنے جسم کا سودا کر دیتی. یہاں حاجیوں کو گناہ پر مجبور اور آنکھوں کے تیر برسانے پر مجبور کرنے سے بہتر تھا. اب میں نے بتایا نا لا لبیک ولا سعدیک پہچاننے والا کوئی انسٹرومنٹ آ جائے جسے آپ نے ایئرپورٹ پر دیکھا ہوگا سیکورٹی چیکنگ کے اندر سر سے لے کر جوتے تک اور بیگ کو کھنگالا جا رہا ہے، جوتے کو کھنگالا جا رہا ہے. اگر کوئی ایسی آ جائے بات، خدا جانے کتنے لوگ وہاں سے ریجیکٹ مال ہو کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ پڑیں گے. حضرت افضل مولانا قاسم صاحب نانوی رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ حج بیت اللہ کیا، دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضری دی، لیکن ایک مرتبہ بھی نبی کے روضے کی جالی کے قریب نہ پہنچ سکے. مسجد میں داخل ہوتے جو داخل ہونے کا قبلے کی طرف کا دروازہ ہے اور جو باب السلام ہے اس میں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مطہرہ تک زیادہ 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. حضرت قدم رکھتے بے ہوش ہو جاتے، کیا میں منہ لے کر جاؤں آقا کے پاس جن کے مدرسے کا فیض دنیا کے چپے چپے کے اندر، شہر کے اندر، دیہات کے اندر، جنگلوں کے اندر، پہاڑی علاقوں کے اندر آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فیض یافتہ مل جائے گا. اس کے قدم ہی بڑھ رہے ہیں. حضرت کیوں نہیں لاتے روزے کی طرف؟ میں کیا منہ لے کر جاؤں؟ علاؤدین کا چراغ لے کر ان حضرات کی زندگیوں کو کھنگالا جائے، کبیرہ تو کبیرہ صغیرہ کا بھی پتہ نہیں لگے گا. کیا ہے؟ کتنے ہزار سال گزر گئے. یہ مزے دینے کے لیے کھاتا ہے، قربانی تھوڑی نہ دیتا ہے. قربانی دینی ہوتی فجر کے وقت جس طرح کی قربانی دیتی وہ قربانی دیتا.
الصلاۃ خیر من النوم کس کا آرڈر ہے؟ حی علی الصلاۃ کون کہہ رہا ہے؟ حی علی الفلاح یہ کس کی پکار ہے؟ حیض و نفاس کے خون کے اندر لطفت اور جنابت کے بدبودار پسینے میں لطفت عورت، اور یہاں سے حی علی الصلاۃ، وہاں سے حی علی الفلاح، یہاں سے الصلاۃ۔ تو اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتا تھا تو نماز نہیں چھوڑتا، گندی عورت کے بازو میں نہیں سوتا، حرام کا نہیں کھاتا۔ آج کیوں علماء کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کیوں علماء کے قریب نہیں آ رہے ہیں لوگ؟ یہ دنیا اور یہ آخرت یہ دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یہ جنت یہ جہنم ایک پیالے میں نہیں آ سکتے۔ جنت کا غم، جنت کے نہریں، جنت کی دودھ کی نہر، شہد کی نہر، مائے مصفا کی نہر، اور جہنم کا جو غسلین ہے، لہو ہے، پیپ ہے، ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ مسلمان ہے، جیسا لاڈ نکالے نے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہوئے، نکاح کے وقت دفتر مسجد سے گیا اور جنازہ مسجد سے گیا، مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کیا گیا۔ یہ کتے اور مرے ہوئے جانور کھانے کے لیے، حوث کو پورا کرنے کے لیے، داماد کو اچھی رات، بیٹی کے گھر کو یہ گوشت کا ٹکڑا، کھچڑے آنے والے فقیروں کو اور کتے کو اتنا سڑا ہوا ڈالتے ہیں کہ ان ایام قربانی میں کتا اس مردود کی قربانی کو منہ بھی نہیں لگاتا۔ اگر شریعت کا باغ تھا، قربانی کا باغ تھا، یہ قربانی ایسے ہی آ گئی۔ دنیا نے کبھی باپ کو بیٹے کے قتل کا حکم دیکھا؟ کبھی خواب دیکھا؟ کبھی بیوی کو وادی غیر ذی زر پتھریلی سرزمین کے اندر، غیر آباد زمین کے اندر چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کسی نے دیکھا؟ بڑھاپے کی اولاد جب 7-8 سال اور 11 کے درمیان ہوتی ہے اور باپ کا سہارا بنتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو حکم دیا آپ کے اندر سے وہ بیٹے کو ذبح کرے۔ شیطان نے کہا حضرت حاجرہ سے، معلوم ہے باپ بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ جا رہے ہوں گے، پکچی کے لیے جا رہے ہوں گے، شکار کے نہیں، باپ بیٹے کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ایسا منظر جس کو فرشتوں نے اپنی زندگی کے اندر 2 مرتبہ رویا تھا۔ ایک طائف کی سرزمین میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات پیش آئے، آسمان کے فرشتے رو پڑے، اور دوسرا فلما اسلما وصلہ للجبین، یہ کتے سور کا گوشت نہیں، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد، حضرت حاجرہ کی یاد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد۔ ارے کبھی تصور تو کر کہ تیرے ہاتھ کے اندر چھری ہو اور بچے کو لٹایا گیا ہو۔ فلما اسلما وصلہ، اس کو کہتے ہیں جبہہ، جو فیس ٹو فیس ہے، مجاہد جبہہ کہتے ہیں، اور یہ کروٹ کو جبین کہتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ بیٹے پر نہ پڑے اور بیٹے کی نگاہ ابراہیم علیہ السلام پر نہ پڑے۔ رواس کا گوشت کتے سور کھانے کا نام قربانی نہیں ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، محبوبات اور دل کی خواہشات کو قربان کرنے کا نام قربانی ہے۔ جو نیند کو قربان نہیں کر سکا، تیری بیوی اور تیری بچیاں اور تیری بہنیں اور تیری بیٹیاں شادی محل کے اندر جا کر دے، سور کی چربی کی بنی ہوئی نیل پالش اور لپسٹک لگا کر تو مردوں کے مجمے میں ہے، اسے تو لبیک کہنے کے لیے بلا کر لے جا رہا ہے، اسے تو عرفات کے میدان کے اندر لے کر جا رہا ہے، اسے اللہ کے کعبے کے پاس مطاف کے اندر لے کر جا رہا ہے۔ اس کے خون کے قطرے قطرے کے اندر بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، اور اگر خدا نہ کرے اس حالت کے اندر موت آ جائے، اللہ کو یہ کہے گی کہ ناچنے کی محفل کے اندر، گانے کی محفل کے اندر اور زنا کی محفل کے اندر ہم جو ہے وہاں گئے تھے، کیا ہو گئے؟ بیٹھے ڈاؤن
ایسے مسلمانوں کی کیا وقت ہے اور کیا وزن ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. کسے ٹھکا سکتے ہیں آپ؟ جورو کو ڈبا سکتے ہیں, بچوں کو بہلا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ گواہی دیتا ہے. یہ کون سی دوہری زندگی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ناظرین ہیں, ورثاء ہیں, ان کا بہت بڑا مقام بنایا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا, حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, کوئی طالب علم اور کوئی مدرسے کا بچہ, کوئی عالم کسی سائنٹسٹ کو دیکھ کر, ڈاکٹر کو دیکھ کر, انجینئر کو دیکھ کر اگر دل میں یہ حسرت لاتا ہے کہ صاحب میں یہ بن جاتا, تو وہ مرتد ہو جاتا ہے, ایمان سے نکل جاتا ہے. قرآن کی دولت سے اللہ نے مالا مال کیا ہے. سائنس بھی قرآن میں ہے, ٹیکنالوجی بھی قرآن میں ہے, حساب کتاب بھی قرآن میں ہے, سوشل بھی قرآن میں ہے, اور ہر وہ علم جو نفع دینے والا ہے وہ قرآن پاک میں اللہ نے رکھ دیا ہے. ہم پہنچ نہیں پائے, دھیرے دھیرے پہنچ رہے ہیں. بعض لوگ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کا نام دیتے ہیں. یہ اس قسم کی کوئی تقسیم شریعت کے اندر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ نفع دینے والا علم مجھے دے. کمپیوٹر سے مخلوق کو نفع پہنچ رہا ہے, وہ خیر کا علم ہے, آخرت کا علم ہے. سائنس ٹیکنالوجی سے مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ایک لیڈیز ڈاکٹر بنی اور مسلمان بچی کے ڈیلیوری کیس کو ہینڈل کر رہی ہے, تو جیسے تہجد پڑھنا عبادت ہے, قرآن پڑھنا عبادت ہے, اس کو بے پردگی سے بچا کر اسلامی حدود کے اندر باپردہ اگر کوئی ڈیلیوری کرا رہی ہے تو اس کا بھی اپنی جگہ پر اجر ہے. آپ نے فرمایا, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع دینے والا نہ ہو. کون کتنے چوکے ماریا خبر میں پتا رکھو, کون کتنے, کون سا علم غیر نافع, کس کا چکر کس سے چل رہا ہے, کون سی فلم ہیروئن کا پیٹ کھدا ہوا ہے, کس کے نقطے سے کیا فائدہ, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علم نافع سے مسلمانوں کی دوری ہو گئی. سائنس, ٹیکنالوجی, میڈیکل سب کچھ مسلمانوں کا دیا ہوا ہے. اور یہ تقسیم اسلام مسلمان دشمنوں نے کرا کر مسلمانوں کو تعلیم سے دور رکھ دیا اور آج اپنی تعلیم کا ایسا ہوا کھڑا کیا
حارث صاحب آئے تھے، امام صاحب آئے نہیں. بیٹا آپ کو 1450 سال سے انگریزی، کنڑا، تیلگو، تمل جانے بغیر مدارس اپنا کام کیا کرتے تھے، اور مدارس کے جو فضلاء خارجین ہیں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے. کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ایک اور جمعہ کی تاریخ